بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ اللہ جل شانہ کو تمام عبادات بہت پسند ہیں، کیونکہ عبادات سے مراد اس کی بندگی، اس کے سامنے عاجزی، اس کے سامنے جھکنا اور اس کے سامنے راز و نیاز ہے، اور اس کی ذات کو پانے کی جستجو کا نام عبادت ہے۔ کچھ عبادات ایسی ہوتی ہیں جو اللہ پاک کو بہت ہی زیادہ پسند ہیں، کچھ عبادات ایسی ہوتی ہیں جو اللہ جل شانہ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے، جیسے نمازیں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے۔ نمازوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ نماز فجر ہے۔ قرآن تلاوت کے اعتبار سے سب سے زیادہ بہترین کتاب ہے۔ پھر قرآن میں سب سے بہترین سورۃ یاسین ہے۔ ابھی جو آپ فجر کے بعد بیٹھ کے عمل کر چکے ہیں، عبادات میں سب سے بہترین فجر کی نماز، پھر اس کے بعد تلاوت میں سب سے بہترین سورۃ یاسین۔ یوں سمجھیں، نمازوں کا دل اگر کہیں تو فجر کی نماز، اور قرآن کا دل کہیں تو وہ سورۃ یاسین ہے۔ یہ دو دل اکٹھے ہوئے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، دن کے اے میرے بندے تو دن کے ابتدائی حصے میں مجھے یاد کر لیا کر، یہ سارے دن کی تیری لیے کفایت کا ذریعہ بنے گا۔ خوش قسمت انسان وہ ہے جو فجر کی نماز جماعت سے پڑھے۔ اسلام کے باقی رہنے اور اسلام کے مٹنے کی علامات میں جو چیزیں سامنے آئیں گی، ان میں ایک چیز یہ بھی ہوگی کہ مخلوق خدا فجر کی نماز کا اہتمام کرے گی، اور جہاں فجر کی نماز میں نمازیوں کی کثرت ہو، سمجھ لو اسلام زندہ ہے، اور جہاں فجر کی نماز میں نمازی بالکل بھول جائیں اور کم ہو تو سمجھ لو اسلام اپنی طاقت اور قوت میں کم ہے یا ختم ہو چکا ہے۔ فجر کا نماز کے ساتھ تعلق اور فجر کا اسلام کے ساتھ بہت تعلق ہے، اور فجر کی نماز اس شخص کو نصیب ہوتی ہے جس کے اندر ایمان ہو اور زندہ ہو، اور سورۃ یاسین کا پڑھنا اس کے بعد تو ایسے ہی ہے جیسے اللہ کی نقد مدد کو اپنے ساتھ لینا ہے۔ جو فجر کی نماز کے بعد کسی سے بات کیے بغیر سورۃ یاسین پڑھتا ہے، کسی سے بات کیے بغیر سورۃ یاسین پڑھتا ہے، اللہ جل شانہ اس کی وہ ضرورتیں پوری فرماتے ہیں۔ اللہ جل شانہ اس کی وہ ضرورتیں پوری فرماتے ہیں جو یہ کسی محنت اور کسی کوشش سے، چاہے وہ جتنی چاہے، کبھی پوری نہ کر سکتا ہو۔ اللہ وہ ضرورتیں پوری، یعنی دوسرے لفظوں میں اللہ ناممکن کو ممکن کر دیتے ہیں۔ جتنی محنت اور کوشش چاہے یہ کرتا ہو لیکن نہ کر سکتا ہو، اللہ وہ ضرورتیں جو فجر کی نماز کے بعد سورۃ یاسین پڑھے، اللہ پاک وہ ضرورتیں پوری فرماتے ہیں۔ سورۃ یاسین کا فجر کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ آج کا نہیں، محدثین صدیوں سے یہ عمل چلا آ رہا ہے کہ کسی سے بات چیت کیے بغیر سورۃ یاسین کا پڑھا جانا، اور حتیٰ کہ یہاں تک کہ اپنی حالت بدلے بغیر جس اتحیات کی شکل میں بیٹھے ہیں، نماز کی شکل میں اپنی حالت بدلے بغیر سورۃ یاسین کا پڑھنا اللہ جل شانہ کے ہاں بہت مقبول ہے
اور بہت محبوب ہے اپنی حالت بدلے بغیر۔ فجر کا وقت تقسیم کا وقت ہوتا ہے، عنایات، برکات، رزق، وسعت، خیروں کے دروازے، عافیت کے دروازے اور برکت کے دروازے۔ فجر کا وقت تقسیم کا وقت ہوتا ہے۔ جو اس وقت کی قدردانی کرتا ہے اس کی نسلیں کبھی غریب نہیں رہتی، اس کی نسلیں کبھی فقیر نہیں رہتی، اس کی نسلوں میں کبھی تنگ دستی، فقر و غربت اور مفلسی نہیں آتی۔ جو فجر کے لمحات کی قدردانی کرتا ہے، جس شخص کو فجر میں مناجات نصیب ہو گئی ہو، جو شخص گھر میں فجر کی سنتیں پڑھے اور گھر سے نکلتے ہوئے آیت الکرسی پڑھے اور مسجد تک پہنچتے ہوئے وہ جتنی بار بھی آیت الکرسی پڑھ سکے، جتنی بار بھی پڑھ سکے۔ یہ عمل میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا اور اس کے عجیب نتائج ہیں کہ جو شخص فجر کی نماز سنتیں گھر میں پڑھے اور سنتیں گھر میں پڑھنے کے بعد وہ آیت الکرسی پڑھتا ہوا گھر سے نکلے اور مسجد تک آتے ہوئے جتنی بار بھی آیت الکرسی پڑھ لے، اللہ پاک جل شانہ اس کے عمل کی برکت سے اس کو اور اس کی نسلوں کو فقر اور فاقے، غربت اور تنگ دستی سے بچاتے ہیں۔ اللہ اس کو تونگری اور امیری عطا فرماتے ہیں جو صرف یہ عمل کر رہے ہیں، کیونکہ یہ وقت ایسا وقت ہے جس میں گناہ کرنے والا، برائی کرنے والا تھک ہار کے سو جاتا ہے۔ بقول ایک اللہ والے کے، کون اللہ والے؟ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کہ طوائف جتنی بھی نیک ہو جائے فجر سے محروم رہتی ہے، اللہ کلی فجر سے محروم رہتی ہے، اور انسان جتنا بھی گناہگار ہو جائے اگر فجر سے محروم نہیں ہے تو یقین کر لے کہ اللہ کی بارگاہ میں اس کا کچھ ہے، اور ایک وقت آئے گا اللہ اسے اپنی طرف کھینچ لے گا، اور جب اللہ اس کو کھینچ لے گا وہ ان گناہوں سے، ان دلدلوں سے، ان خباثتوں، غلاظتوں سے، ان نجاستوں سے وہ ایک وقت آئے گا، نکل آئے گا۔ جب اللہ اسے اپنی طرف کھینچ لے گا تو ایک وقت آئے گا اللہ اسے ان چیزوں سے نکال دے گا۔ اپنی ساری عبادات کا اہتمام ساری رات کرتے رہیں، تہجد پڑھتے رہیں، تلاوت کرتے رہیں اور بہت زیادہ صلاۃ و تسبیح پڑھیں اور بہت زیادہ دعاؤں کا اہتمام کریں، لیکن اگر فجر کی نماز چوک گئی تو ساری عبادات کی کوئی حیثیت نہیں، اور اس نے ساری عبادات نہیں کی، عشاء کی نماز پڑھ کے سو گیا اور فجر کی نماز میں اٹھا، ایسے ہے جیسے ساری رات بغیر عبادت کیے عبادت کرتا رہا، بغیر سجدے کیے سجدہ کرتا رہا، اور بغیر تلاوت کیے تلاوت کرنے والوں میں شامل ہے جو فجر کی نماز، عشاء اور فجر کی نماز کا جس نے اہتمام کیا۔ زندگی کی کامیاب شہراؤں میں اور زندگی کی کامیاب ترقیوں میں فجر کی نماز کا بڑا دخل ہے، بہت دخل۔ جتنے بھی بادشاہ گزرے ہیں، نیک بادشاہ گزرے ہیں، انہوں نے فجر کی دعاؤں میں اللہ سے مانگا، فجر کی دعاؤں میں اللہ سے مانگا۔ انارکلی میں ایک مزار ہے قطب الدین ایبک، ترکی کا حکمران، ترکی کا غلام تھا اور ہندوستان کا حکمران تھا۔ ترکی سے بکتا بکاتا آیا غلام تھا۔ اس کی جہاں اور بہت خوبیاں واقعات ہیں، وہاں ایک چیز یہ ہے کہ اپنی ہر مہم میں، اپنی زندگی کے ہر سفر میں جہاں بھی رہا اس نے اپنے آپ کو فجر کے لیے تیار رکھا، اور فجر کی نماز اس کی نہیں چوکی، اور ہر فجر کی نماز کے بعد اللہ پاک سے ایک دعا کرتا تھا، اے اللہ جس طرح میں نے تیری فجر کی نماز کو سدا زندہ کیا ہے، اے اللہ مجھے زندگی میں بھی زندہ رکھ، اور مجھے مرنے کے بعد بھی مجھے موت نہ دے، میرا نشان باقی رکھ۔ کتنے حکمران آئے، سینکڑوں ہزاروں حکمران ان صدیوں میں آئے،
لیکن قطب الدین کا نشان ابھی تک باقی ہے، اس کا نشان باقی ہے۔ جیسے ایک درویش تھے، وہ دعا مانگتے تھے، یا اللہ اگر قبر میں کسی کو قرآن پاک پڑھنے کی اجازت ہو تو مجھے ضرور دینا، مجھے قرآن سے محبت ہے، مجھے قرآن سے الفت ہے۔ تو کسی نے خواب میں دیکھا کہ اللہ پاک جل شانہ نے انہیں توفیق عطا فرمائی کہ وہ قبر میں قرآن پڑھ رہے ہیں، وہ قبر میں قرآن پڑھ رہے ہیں۔ فجر کا تعلق ایمان کے ساتھ بہت زیادہ ہے، اور دین کے ساتھ بہت زیادہ ہے، اور رزق کے ساتھ بہت زیادہ ہے، اور برکت کے ساتھ بہت زیادہ ہے، اور روشن نظروں اور روشن دل کے ساتھ بہت زیادہ ہے، اور اپنی نسلوں کے لیے رزق جمع کرنا اس کے ساتھ بہت زیادہ ہے، اور مشکلات بہت زیادہ الجھ گئی ہوں ایک کے بعد دوسری، ایسی جیسے تسبیح کے دانے ٹوٹ ٹوٹ کے گر رہے ہوں، اس کا تعلق فجر کے ساتھ ہے۔ ایک پل میں نظام صحیح ہونا شروع ہو جاتا ہے فجر کے ساتھ، اور فجر کی نماز کو دھیان سے پڑھنے کے ساتھ۔ جو شخص فجر کی نماز میں تلاوت پہ توجہ کرتا ہے، حکم ہے کہ فجر کی نماز میں تلاوت لمبی کی جائے۔ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کا معمول تھا، وہ فجر کی نماز میں تلاوت لمبی فرماتے اور پھر اتنا روتے تھے کہ بعض اوقات صفوں کی صفیں گر جاتی تھیں، گریا سے، زاری سے صفوں کی صفیں گر جاتی تھیں۔ جو شخص فجر کی نماز کا اہتمام کرے گا، فجر کی نماز، اور اس میں تلاوت پہ توجہ دے گا، تلاوت پہ توجہ دے گا۔ کیوں؟ اس توجہ کو کیوں فرمایا؟ اصل میں فجر کے وقت اونگ غالب ہوتی ہے، اونگ غالب ہوتی ہے، جیسے اب موجود ہے، اونگ غالب ہوتی ہے، نیند غالب ہوتی ہے فجر کے وقت۔ جو تلاوت پہ توجہ دے گا اور جو تلاوت پہ دھیان دے گا، فجر کی نماز کی تلاوت پہ توجہ دے گا اور تلاوت پہ دھیان دے گا، اور میں اللہ جل شانہ اس کے دل کو ایسا کھولیں گے کہ اس کو حضرت لقمان جیسی حکمت عطا فرمائیں گے۔ یہ کوئی تھوڑی بات نہیں ہے۔ حضرت لقمان کی حکمتیں، دانائیاں، شعور، احساس، ادراک، اور ان کی مستقبل بینی، اور ان کی رب شناسی، اور ان کا اللہ کے ساتھ تعلق ایسا بنا قرآن میں ان کا تذکرہ آیا۔ بکریاں چراتے تھے، بدوت حبشی تھے، غلام تھے، دنیا کے اعتبار سے تو یہ تعارف ہے، اور دنیا کے اعتبار سے تو اتنے اونچے نہیں ہیں، لیکن علم و حکمت، تقوی اور ورع، شعور اور احساس، وسعت قلبی، وسعت نظری کے اعتبار سے عالم یہ ہے کہ آنے والی امتیں، آنے والی قومیں، سارے عالم کے سارے انسان حضرت لقمان سے نصیحتیں پا رہے اور پائیں گے۔ اس کی بنیاد یہ چیز ہے۔ جہاں اور چیزیں ہیں وہاں وہ یہ ہے کہ وہ فجر کی نماز کی تلاوت میں بہت توجہ دیتے تھے، اور اس کو بہت زیادہ فاستمعوا له وانصتوا، دھیان سے اور توجہ سے سنتے تھے، بہت کان دے کے سنتے تھے۔ جو قرآن پاک کے ترجمے سے واقف نہ ہو، سن لیجئے، جو قرآن پاک کے ترجمے سے واقف نہ ہو، اس کی تفسیر سے واقف نہ ہو، پر قرآن کو دھیان دے، ادب دے، توجہ دے، اور قرآن کو اعتماد سے، ادب سے، دھیان سے، توجہ سے سنے، اللہ پاک جل شانہ اس وقت، جس وقت قرآن کی ایک ایک آیت پہ حکم کا وقت آئے گا، اللہ اس کو وہ نور عطا فرمائیں گے
جس نور کی وجہ سے وہ اس حکم کے اوپر آ جائے گا. کیوں؟ ہمیشہ حکم پہ جو چیز لاتی ہے وہ ایک دل کا نور ہوتا ہے، وہ چیز لاتی ہے. علم نہیں لیتا، علم نہیں لاتا، وہ نور لاتا ہے. اگر علم لاتا تو یہودیوں کے پاس قرآن کا اتنا، عیسائیوں کے پاس قرآن کا اتنا علم ہے کہ آپ کو قرآن اور حدیث اور اسلامیات اور عربی کی بڑی بڑی پی ایچ ڈی کی ڈگریاں وہ یہودی اور عیسائی اب بھی دیتے ہیں. بیرون ملک میں جو اعلیٰ سے اعلیٰ ڈگریاں پی ایچ ڈی اور ڈاکٹریٹ کی وہ یہودی اور عیسائی ہی دیتے ہیں. ان کے پاس علم ہے، علم کا نور نہیں ہے. غور سے سمجھے میری بات کو. علم ہے، علم کا نور نہیں ہے. اور عمل میں، عمل کے اوپر، حال کے امر پہ وقت کا جو امر آئے گا، نماز کا امر ہے، نماز کے امر سے نکل گئے. اب احکامات ہیں دکان کے، کاروبار کے، تجارت کے. اب احکامات اس کے بعد شروع ہوئے گھرداری کے. اب احکامات، حال کے بعد دوسرا حال آیا، حکم بدل گیا. ایسے؟ ہاں اللہ والے نہیں، حکم بدلا. آج تو جاگ جاؤ، آج بابا جی بھی جاگ رہے ہیں. آج آپ جاگ رہے ہیں، آپ سے عرض کر رہا ہوں. ہاں آج آپ جاگ رہے ہیں. آپ مجھے اچھے بہت لگتے ہیں. آج آپ جاگ رہے ہیں تو جوانوں کو تو آج جاگنا چاہیے. کیا عرض کر رہا تھا؟ حال کے ایک عمل سے نکلا، دوسرے عمل پہ آیا. اس کو دوسرے عمل پہ لانے کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے وہ نالج اور علم کی نہیں، نور کی ضرورت ہے. عمل پہ جو چیز لاتی ہے وہ نور لاتا ہے. اور فجر کی نماز قرآن پاک کی جو تلاوت کرتے ہوئے جو نور ملتا ہے وہ ساری نمازوں کی تلاوت میں نہیں ملتا. اس کے بعد مغرب کی نماز کی تلاوت ہوتی ہے جہری، اور عشاء کی نماز کی تلاوت ہوتی ہے. پر جو فجر کی نماز میں آکسیجن ملتا ہے، سائنس کہتی ہے فجر کی نماز میں جو آکسیجن ملتا ہے، اور آکسیجن کی خالص پاؤنڈوں کے اعتبار سے مقدار ملتی ہے جسم کو، اور پورے جسم پورے دن میں نہیں ملتے. ہمارے ساتھی ہیں امتیاز صاحب، کہنے لگے میرے والد کو دل کی تکلیف ہوئی، فوراً فلیٹ کے نیچے اترے. اب سڑک پہ دیکھا کوئی ٹیکسی، ایک گاڑی والا ملا ٹیکسی کی شکل میں، اس کو لے جا کے ہم ہسپتال لے جا رہے تھے. تعارف ہوا، پتہ چلا کہ وہ ٹیکسی ڈرائیور نہیں، ایک مالدار آدمی ہے. اس کو ڈاکٹروں نے کہا ہے اگر زندہ رہنا ہے اور دل کو باقی رکھنا ہے تو فجر کی نماز سے پہلے اپنے آپ کو ان فضاؤں میں سانس لے. فجر کی نماز سے پہلے تو یہ عین تہجد کے وقت کیا کرتے ہیں؟ شیخ ہیں، انہوں نے کہا فجر کی نماز سے پہلے بچوں کی دال دلیا بھی کر لوں، ٹیکسی چلا لوں اور سانس بھی لے لوں. انہوں نے تو کہا تھا کہ فجر کی نماز سے پہلے سانس لینے ہیں تاکہ وہ جو خالص آکسیجن مل رہی ہے جس کا تعلق خاص دل کے ساتھ ہے وہ آپ کے اندر آنی چاہیے، وہ آپ کے اندر. انہوں نے ٹیکسی چلانی شروع کر دی. ایک پنت دو کاج، آم کے آم گٹلیوں کے دام. اور کہنے لگے احساس ہوا کہ ڈاکٹر کی مان کے فجر سے پہلے جاگے، اللہ کی مان کے فجر سے پہلے نہ جاگے. اگر اللہ کی مان لیتے تو فجر سے پہلے جاگنا اور فجر کے وقت جاگنا کیسا دلچسپ بن جاتا، اور لذیذ بن جاتا، اور عزیز بن جاتا، اور محبوب بن جاتا. ہاں، اردن کے ایک صاحب کہنے لگے ہمارا آنا جانا، چونکہ وہ اسرائیل اور وہ علاقہ ایک ہی چیز ہے تو ہمارا آنا جانا ہے. تو کہا کہ اسرائیل کے جو سپاہی تھے وہ ہم سے پوچھتے تھے تمہاری فجر کی نماز میں کتنے نمازی ہوتے ہیں؟ ہمیں سمجھ نہ آئے
تو ایک دفعہ پوچھا آپ کیوں پوچھتے ہیں؟ اس نے کہا ہماری مقدس کتابوں میں لکھا ہے جس دن فجر کی نماز میں مسلمانوں کے نمازی اتنے ہوں گے جتنا جمعے کی نماز میں ہوتے ہیں، یہودیت خود بخود ختم ہو جائے گی۔ اپنے کسی بھی انداز سے، چاہے وہ میڈیا کا انداز ہے اور رات کو دیر سے جاگنے کا انداز ہے، کسی انداز سے ان کو فجر سے روکو۔ جس دن فجر کی نماز میں اتنے نمازی ہوں گے جتنا کہ جمعے کی نماز میں ہوتے ہیں، اس دن کفر خود بخود ختم ہو جائے گا، خود بخود ختم ہو جائے گا۔ ہماری مقدس کتابوں میں لکھا ہے کہ ہم سے پوچھتے تھے تمہاری فجر میں کتنے نمازی ہوتے ہیں؟ سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ سومنات پہ 17 حملے کیے، فتح نہ ہوا۔ آخری حملے میں فجر کی نماز سے پہلے اٹھے اور غلام سے کہنے لگے پانی گرم کر، سخت برف پڑ رہی تھی، کہ صبح میں نے حملہ کرنا ہے اور میں غسل کرتا ہوں اور غسل کر کے اللہ کے سامنے مناجات کرتا ہوں کہ آقا اگر میں آگ جلاتا ہوں دشمن کو ہمارے ٹھکانوں کا پتہ چل جائے گا، اور ہمارے ٹھکانوں کا پتہ چلا تو وہ شب خون ماریں گے، کہیں ہماری آپس میں وہ جنگ کرا دیں گے یا ہماری قوتیں توڑ دیں گے، تو آگ تو نہیں جلانی چاہیے۔ اور میں ٹھیک ہے، ٹھنڈے پانی سے نہایا بندہ، اور نہانے کے بعد غلام نے کہا اس وقت تو آپ کے سونے کا وقت ہے، صبح آپ کے جاگنے کا وقت ہے، اور صبح آپ نے فوج کو کمان کرنا ہے، آپ کمانڈر ہیں۔ تو کہنا اب میرے جاگنے کا وقت ہے کہ جو فیصلے فجر سے پہلے ہوتے ہیں وہ دن نکلے کے بعد نہیں ہوتے ہیں۔ اور پھر اللہ پاک جل شانہ سے مانگتا رہا کہ مولا تو مجھے فتح عطا فرما، میں تیرے کلمے اور تیرے حبیب کے لیے چاہتا ہوں۔ کرتے کراتے آخر کار اللہ پاک جل شانہ نے فتح عطا فرمائے۔ وہ فجر کی نماز سے پہلے کی مناجات اور وہ فجر کی مناجات اور وہ اللہ پاک جل شانہ سے مانگنا، ہندوستان کی فتح میں فوجوں کا تعلق نہیں ہے، فوجیں تو ہار چکی تھی۔ 17 حملے کوئی تھوڑی بات نہیں ہے کہ کابل سے بندہ آیا ہے، افغانستان سے اور غزنی سے، اور آ کے ہندوستان پہ حملہ کیا اور ہر دفعہ ہار گیا، اور اپنی فوجیں مروا اپنا نقصان کرا کے واپس چلا گیا، پھر آیا پھر ہار گیا، اور فوجیں مروا اسلحہ چھنوا اور شکست، واپس چلا گیا، اور پھر گیا 17 حملے کیے، 17 حملے کیے۔ جو بدر تھا نا، بدر، غزوہ بدر، جس وقت مسلمانوں کو فتح نصیب اللہ جل شانہ نے فرمائی تھی، اس کا تعلق 17 رمضان سے ہے اور فجر سے ہے، 17 رمضان سے ہے اور فجر سے ہے، جہاں سارے اسباب و علامات اللہ کی مدد کے، صحابہ کا تقوی، ان کی قربانیاں، ان کا اللہ کی ذات سے تعلق، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ براہ راست اللہ کی مدد اور فرشتوں کا نزول، فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار اب بھی، جہاں یہ سارا نظام تھا وہاں فجر کی نماز۔ میں نے جنرل جاوید ناصر ISI کے جو چیف تھے ان سے خود سنا، ابھی بھی زندہ ہیں، پچھلے سال میں میری ملاقات ہوئی، جب اوجڑی کیمپ کا واقعہ ہوا اور غالباً صدر ضیاء الحق اس وقت صدر تھے، وزیر اعظم جنیجو وزیر اعظم تھے، تو پوری دنیا کے ماہرین نے کہا کہ یہ ایٹمی آگ ہے۔ وہ اسلحہ جمع تھا اور وہاں سے جاتا تھا افغانستان، اور اس کو عام پانی اگر ڈالا تو بھڑک اٹھے گی، اور یہ وائٹ فاسفورس ہے جو پانی سے اور بھڑکتا ہے، تو اس کے لیے کوئی لباس ہوگا، ایک لباس اتنے $1,00,000 کا ہوگا، وہ
اس آگ کو ختم کرنے کے لیے پہلے وہ بندہ پہنے گا، پھر یہ پورا کا پورا نظام ہوگا۔ کہنے لگے میں رات کو سویا ہوا تھا کہ ملک کے صدر کو بندہ میرے پاس آیا، مجھے اٹھا کے لے گیا اور کہنے لگا ہم عاجز آ گئے ہیں، اور مجھے کہا جنرل جاوید جی سر یہ کام تمہیں سونپتا ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ ہاں، کہنے لگے میں نے فوج کو جمع کیا، اور وہ بھی رمضان کے دن تھے، یاد ہے رمضان کے دن تھے، فوج کو جمع کیا اور ان سب سے کہا کہ پہلے اپنے گناہ کبیرہ سے توبہ کرو۔ دیوانگی ہے، سب سے کہا گناہ کبیرہ سے توبہ کرو، اور سارے روزے رکھو، اور سارے کے سارے تلاوت کرو، اور فجر سے پہلے اٹھو اور اللہ سے مناجات کرو، اور فجر کی نماز لازم پڑھو، اور فجر کی نماز لازم پڑھ کے اور پھر اللہ سے دعائیں مانگو اور سورۃ یاسین پڑھو، اور پھر اس آگ کے اوپر اللہ اکبر کہتے ہوئے، کہ حدیث میں آتا ہے جب آگ لگ جائے تو اللہ اکبر کہیں آگ بجھ جاتی ہے، اور قلنا یا نارو کونی بردم وسلامن، یہ آیت پڑھتے ہوئے پانی پھینکو، ریت پھینکو، ختم ہو جائے گی۔ فرمایا پہلے توبہ کرائی، پہلے توبہ کروائی، پھر روزوں کا اہتمام کروایا، پھر فجر کی نماز کا اہتمام کروایا، اور دعاؤں کو، اعمال کو اور سورۃ یاسین کو لازم قرار دیا، اور پھر اللہ کی مدد اللہ اکبر کے ساتھ، اور ابراہیم علیہ السلام کی آگ جو بجھی اس آیت کے ساتھ ساری کی ساری آگ بجھ گئی۔ کتنے بیرون ملک کے گوروں کے سائنسدان اس واقعے سے مسلمان ہوئے تھے۔ میرے پاس ان کے اسلام کی کہانیاں اس دور کا، یہ اردو ڈائجسٹ میرے پاس پڑا ہے، خاص نمبر اسپیشل ایڈیشن چھاپا تھا اردو ڈائجسٹ نے، اس میں واقعات ہیں اور میگزینوں میں واقعات ہیں۔ حیران ہو گئے پوری دنیا، یہ کیا واقعہ ہوا ہے؟ ہماری سائنس کی تھیوری میں یہ ممکن نہیں ہے کہ اس پہ ریت پھینکے اور پانی پھینکے اور وہ چیز ختم ہو جائے۔ گولا نکلتا تھا اور اڑتا تھا اور کسی آبادی میں جا کے گر جاتا تھا، ان کے بس میں کچھ نہیں تھا، سینکڑوں لوگ مر گئے تھے، اور کہا کہ اتنے گھنٹے کے اندر اندر پورے اسلام آباد کو خالی کراؤ۔ پورا اسلام آباد جب تک خالی نہیں ہوگا بات نہیں بنے گی۔ ایک پل میں یہ چیز پھٹ سکتی ہے، اور ایک پل میں پھٹ کے یہ ناگاساکی اور ہیروشیما سیکنڈ ورلڈ وار کا نقشہ بن سکتا ہے۔ اعمال میں طاقت ہے، اعمال میں قوت ہے۔ میں جنرل صاحب بیٹھے ہوئے تھے تو ایک دفعہ تعارف ہوا، اچھا احمد پر شرک کیا، وہ تو میرے قبول اسلام کا شہر ہے، میرے قبول اسلام کا شہر وہی ہے، میں وہیں سے دین پہ لگا تھا، وہاں یہ بریگیڈیئر ہوتے تھے۔ تو پوچھا کسی نے اوجلی کمپ کیسے فتح ہوا؟ تو کہا توبہ سے، نماز سے اور قرآن سے۔ توبہ سے، نماز سے اور قرآن سے۔ ساری دنیا کی سائنس عاجز آ گئی اور اللہ کی سائنس غالب آ گئی۔ ہم کیا سمجھیں فجر کی نماز ہے کیا؟ یہودی پل پل کا پتہ کرے، تعداد گنو ان کی فجر میں کتنے نمازی ہیں۔ اللہ والو، یہ تسبیح خانے کی نسبت سے فجر کی نماز اور تسبیح خانے کی نسبت سے سورۃ یاسین کا ورد اور پھر دعا اور پھر اس کا ذکر، اتنی بڑی نعمت ہے۔ موج ہے دریا میں، بیرون دریا کچھ نہیں، یہ بس اس دریا میں موجیں ہیں۔
اس دریا میں موجیں ہیں. جب یہاں سے جاؤ گے نا روتے جاؤ گے، روتے جاؤ گے. وہ لمحے یاد، وہ کھڑیاں یاد، وہ دن یاد آئیں گے. سچ کہہ رہا ہوں. میرے پاس یہاں سے جانے کے بعد روتے سسکتے خون آتے ہیں، خط آتے ہیں. وہ لمحے کیسے پھر ملیں جن کا تعلق تسبیح خانے سے ہے. وہ صبح کا اٹھنا، وہ سحری کی آوازیں لگنا، وہ پھر سحری کا کھانا، اور پھر وضو کے لیے بیٹھ کے نماز کا انتظار، اور نماز کے انتظار میں درس، اور پھر ذکر، اور پھر تسبیح، اور پھر ظہر، اور پھر اس کے معمولات اور عصر اور عشاء. وہ گھڑیاں کہاں گئیں؟ وہ لمحے کہاں گئے؟ وہ نور کے گوشے، وہ نور کے لمحے. ہم نے تو سمجھا تھا کہ ہم گھر جائیں گے، ہمیں یہاں سے زیادہ سکون ملے گا. کب گھر آئے گا، کب گھر آئے گا، کب تیسرا رمضان ہوتی ہے، کب عید ہوتی ہے. پر پتہ چلا نہ وہاں کچھ اور تھا. ہے دعا کے آتش عشق میں تو بھی میری طرح جلا کرے. نہ نصیب ہو تو جہان سنا تیرے دل میں درد اٹھا کرے. یہ عشق کی آگ یہ لگتی ہے تو پھر بجھتی نہیں. فجر کے ساتھ عشق کا بڑا تعلق ہے. فجر کے ساتھ اللہ جل شانہ کی محبت کا بڑا تعلق ہے. اور فجر کی نماز کے ساتھ آکسیجن کا اور دل کا اور ہارٹ کی بیماریوں کا اور ذہنی بیماریوں کا اور ذہنی الجھنوں کا، انگزائٹی اسٹریس کا اور ڈپریشن اور نفسیاتی الجھنوں کا بڑا تعلق ہے. اللہ پاک مجھے آپ کو فجر کی زندگی عطا فرمائے، فجر والا بنائے، جس میں چڑیوں کا چہچہانا، جس میں نمود سحر، جس میں طلوع آفتاب، جس میں صبح کی تلاش، اور جس میں سفیدہ سیاہوں سے سفیدی کی طرف کا سفر. اللہ مجھے آپ کو عطا فرمائے اور فجر کی برکات سے مجھے، میری نسلوں کو، آپ کو، آپ کی نسلوں کو، ساری امت کو محروم نہ کرے. فجر کی برکات سے اللہ ہم سب کو محروم نہ کرے. ہائے ہائے، بڑی نعمت ہے فجر، بڑی سعادت ہے فجر. اس نعمت سے فائدہ اٹھا لیں، اس نعمت سے فائدہ اٹھا لیں. اللہ سے منوا کے جائیں، مولا اب یہاں سے جانے کے بعد زندگی بھر فجر کے وقت اپنی حاضری سے محروم نہ رکھنا. ہائے ہائے، جو شخص رات کو سوتے ہوئے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح 7 بار یا 11 بار پڑھ کے سوئے گا، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح 7 بار یا 11 بار پڑھ کے سوئے گا، اللہ اس کو فجر کی توفیق عطا فرماتے ہیں. اور جو شخص سوتے ہوئے اپنا نام لے کے کہے گا کہ مجھے اٹھا دینا، میرا نام طارق ہے، طارق مجھے فجر کو اٹھا دینا، خیال کرنا میں فجر کو اٹھنا چاہتا ہوں، طارق سے فجر کو اٹھا دے گا. اپنا نام لے کے اپنے آپ کو کہے، اپنا نام لے کے اپنے آپ کو کہے. فجر سے اٹھنے کے کچھ گر بھی بتا رہا ہوں. حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. اگر یہ بندہ 7 یا 11 بار پڑھ کے سوئے، اللہ فجر کو اٹھا دیتے ہیں. جو اپنے نام میں خاطب کر کے اس کو تاکید کر کے سوئے کہ مجھے فجر کو اٹھا دینا، اللہ کی توفیق سے ہو جاتا ہے اور فجر کو اٹھ جاتا ہے. یہ پیاری زندگی ہے جس کا لمحہ بہ لمحہ ہمیں اللہ پاک تسبیح خانے کی برکات سے عطا کر رہا ہے. کیا خیال ہے؟ آج پتہ چلا کہ فجر کسے کہتے ہیں؟ پتہ تو پہلے ہی تھا، آج فجر کی حقیقتیں اللہ نے کھولی. ایک احساس ہوا کہ فجر کتنی پیاری
گھڑی ہے، فجر کتنے پیارے لمحے ہیں، کتنے پیارے لمحے ہیں. آپ بیٹھ کے ان فجر کی گھڑیوں میں اللہ کا نام پکاریں گے، اللہ کے دھیان کے ساتھ. کس کا نام پکاریں گے اور کس کے دھیان کے ساتھ؟ کس کے دھیان کے ساتھ؟ کس کے دھیان کے ساتھ؟ اللہ جل شانہ کے دھیان کے ساتھ اللہ کا نام پکاریں گے اور اللہ کو اپنا دل کا درد بتائیں گے. مولا میرے دل میں تو ہی ہے، میری زبان پہ تو ہی ہے، اب بول ہے یہ، ان کو دل میں اتار دے. یہ بول میں اس لیے بول رہا، تو ان کو دل میں اتار دے، کیوں موت کے وقت دل میں اترے بول کام آئیں گے. موت کے وقت دل میں اترے بول کام آئیں گے. پھر سن لیں، موت کے وقت دل میں اترے بول کام آئیں گے، اور موت کے وقت دل میں اترے بول کام آئیں گے. اس کے علاوہ بول سارے چھن جائیں گے، زبان ساتھ دینا چھوڑ جائے گی، ہاتھ اپنی طاقتیں اور آنکھوں اور دماغ اور شعور اور احساس ختم ہوگا. بس مرض الموت میں، سکرات میں دوسرا عالم شروع ہو جائے گا، اور جو دل میں ہوگا وہی زبان پہ آئے گا. بس دل کے بول کام آئیں گے، دل کے بول. اوہو یہ جو ذکر بیٹھ کے کر رہے نا، یہ دل میں اتار دے مولا، اور مرنے سے پہلے اتار دے. اللہ اپنے نام کو میرے دل میں روشن کر دے. اللہ اپنے نام کو میرے دل میں شمع بنا دے. اللہ اپنے نام کو اس دل کی اجڑی زندگی کو آباد کرنے کا ذریعہ بنا دے. اجڑے دل کو آباد کر گھن عمل اج وقت ہے. یہ لمحے مولا تو دے دے کہ میرا اجڑا دل آباد ہو جائے. اجڑے دل کے ساتھ تیرے پاس آیا تو زندگی کا کیا کمایا. مولا ساری زندگی اللہ اللہ کہتا تو رہا، پھر یہ اللہ اللہ دل میں نہ اترا، پر مولا کام نہ بنا. آج میں بیٹھ کے تنہائیوں میں، اندھیروں میں، فجر کی نماز کے بعد رمضان کی گھڑیوں میں تیرے سامنے ذکر اس لیے کر رہا، تیرا نام اس لیے لے رہا کہ تو اس دل کو آباد کر دے. اس دل میں اپنا نام اندر جلا جائے، اور جو چیز اندر چلی جاتی ہے مولا وہی موت کے وقت کام آتی ہے، وہی قبر میں کام آتی ہے، نکیرین کے سوالوں کے جواب میں وہی چیز کام آتی ہے جو دل میں اندر چلی جائے، جو دل میں اندر اتر جائے، دل کے اندر اتر جائے. اے کریم اللہ، اب میں بیٹھ کے اس لیے ذکر کروں گا کہ دل میں اپنے نام کو اتار دے. افضل الذکر لا الہ